إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ہر قسم کی حمد و ثنا، خوبی و بڑائی، بزرگی و کبریائی، تحمید و تمجید، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تکریم، ہر قسم کا تصرف، اختیار، غلبہ، کنٹرول، اقتدار اس اللہ کے لیے جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. وہ اللہ جو غفار و قہار، حنان و منان، خلاق و رزاق، رؤوف الرحیم ہے. وہ اللہ جو تواب ہے، وہاب ہے، شدید العقاب ہے، سریع الحساب ہے. وہ اللہ جو لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں. وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اپنی ذات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں. حمد و ثنا کے بعد انگنت، لا تعداد، بے شمار درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ، سورج چاند کی کرنوں سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہستی کہ جن کے پسینے کی مہک کا کوئی کستوری، عنبر، عود بھی مقابلہ نہ کر سکے. وہ ہستی کہ کائنات کا کوئی ہیرا، سونا چاندی، لال جواہر جن کے دندان مبارک کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ ہستی کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے. وہ ہستی کہ جن سے محبت ہمارے ایمان کی شرط اول ہے. وہ ہستی کہ ہم ان کے لیے صرف ایک بار رحمت کی دعا کریں، یعنی درود پڑھیں، سلام پڑھیں، صرف ایک بار، تو عرش والا پڑھنے والے پر فوراً 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے. وہ ہستی کہ آپ کا دعا کو دل کرے، آپ دعا کرنا چاہیں لیکن کچھ بھی نہ مانگیں، آپ صرف درود ہی پڑھتے رہیں، صرف درود ہی پڑھتے رہیں، تو اللہ رب العزت اس قدر خوش کہ بن مانگے ہی آپ کی دعائیں بھی اللہ رب العزت پوری فرمائے، اور آپ کی پریشانیوں کو بھی اللہ دور فرمائے، اور آپ کے گناہوں کو بھی مٹا دے. وہ ہستی کہ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ میرا اللہ سے پیار ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اے پیغمبر ان سے فرمائیے کہ میری اتباع کرو، بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. جن کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اللہ پر ان کا اتنا یقین کہ آپ کو
ہر قسم کی دعوت دی گئی، ہر قسم کا لالچ آپ کو دیا گیا، بادشاہت کا، عورت کا، جو آپ چاہیں، مال و دولت کا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آپ جو دعوت لے کر آئے تھے، آپ کو اس کے سچا ہونے پر اتنا یقین تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ میں سورج بائیں میں چاند بھی لا کے رکھ دو تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، ان کے فرامین پر بھی اسی طرح ہم بھی یقین کریں، تب جا کے مزہ آئے گا ہم کو اپنی عبادات میں۔ آپ نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا، مسلم شریف کی روایت ہے، 2984 نمبر ہے اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، یہ ہماری امت کی بات نہیں ہے، یہ پہلے کا واقعہ ہے، ایک شخص ایک صحرا میں، ایک جنگل میں، خالی میدان میں گزر رہا تھا۔ اس نے اوپر سے ایک آواز سنی، بادل کو حکم دیا جا رہا تھا، اس کے حدیقۃ فلاں، کسی شخص کا نام لے کر اس بادل کو آرڈر دیا جا رہا تھا، آواز آ رہی تھی کہ اے بادل، فلاں آدمی کے باغیچے کو، اس کی فصل، اس کے باغ کو پانی پلا کے آ۔ اب بھلا کون سنتا ہے آسمان سے آوازیں؟ یقیناً اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ سنا، بہت تعجب، حیران ہوا۔ اس نے دیکھا بادل ایک طرف جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ بادل کسی باغیچے میں نہیں گیا، ایک پتھریلی زمین پہ پہنچا، وہاں اس نے پانی برسایا، بارش برسی، چھوٹے چھوٹے نالوں میں، کھالوں میں پانی اکٹھا ہوا، اور سارے کا سارا پانی ایک بڑے نالے میں پہنچ گیا اور ایک طرف چل پڑا۔ یہ آدمی صورتحال پہ حیران ہے، یہ مسلم شریف کا واقعہ بالکل صحیح، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمایا ہوا۔ وہ آدمی پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ آگے ایک باغیچہ نظر آنا شروع ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں کسی لیے ہوئے، کئی ہاتھ میں کسی پکڑے ہوئے، وہ انتظام کر رہے پانی لگانے کا۔ حیران، ادھر آوازیں آسمان سے، ادھر وہ آدمی بھی تیار ہے کہ میں نے پانی لگانا ہے۔ پہنچا وہاں پہ، اسے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا فلاں نام ہے۔ بالکل اس نے وہی نام بتایا جو اس شخص نے اوپر سے سنا تھا بادل کو جب حکم دیا جا رہا تھا۔ وہ بولا بھائی تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہنے لگا کہ بھائی میں نے اس طرح یہ آواز سنی تھی اور تیرا ہی نام لے کر بادل کو حکم ہو رہا تھا کہ باغیچے کو پانی پلا، تو میں حیران ہو کر پیچھے پیچھے پانی کے تمہارے پاس پہنچ گیا۔ تو کرتا کیا ہے؟ دنیا پانی کو ترس رہی ہے، قحط سالی کا موسم، اور تو اللہ رب العزت تیرے لیے اکیلے کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، اور تجھے بھی اتنا یقین کہ تو پانی کے لیے پہلے سے تیار ہے کہ میں نے فصل کو، باغیچے کو پانی لگانا ہے، ہاتھ میں آلات پکڑے ہوئے ہیں، تو کرتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی جب تو نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کرتا ہے، اس کے کون سے اعمال ہیں کہ عرش والا اس پہ اتنا راضی ہے۔ کہنے لگا جب تو نے یہ بات کہہ ہی دی ہے تو میں بتلاتا ہوں، اس فصل سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، جس نے مجھے پانی دیا، جس نے اس زمین کو حکم دیا، اس نے انگوری نکالی، پھر اس کو انجام تک پہنچایا اور مجھے اس نے اناج غلہ عطا کیا، میں اسی کی راہ میں ایک ڈھیری، تیسرا حصہ خرچ کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ میں ان لوگوں کو جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، مساکین، ان کو بھی دیتا ہوں، جو مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہوں، اور مسافروں پر بھی خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک ڈھیری وہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے سال کی ضروریات کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور ایک حصہ وہ اسی فصل میں دوبارہ ڈال دیتا ہوں، بیج کے لیے، دوسرے آلات کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں۔
ایک حصہ فصل ہی میں کاروبار میں لگا دیا، ایک گھر والوں پہ خرچ کر دیا، اور ایک جس نے عطا کیا اس کی راہوں میں خرچ کر دیا۔ میں یہ کر رہا ہوں، عرش والا مجھے مسلسل پانی بھی دیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کمی نہیں آنے دیتا۔ میرے بھائیوں، اس طرح یقین کیجئے جیسے اس کو یقین تھا، ہم بھی اسی طرح یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ یقین جانیے عبادت میں لذتیں پیدا ہو جائیں گی۔ بخاری شریف تک میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور و معروف واقعہ کہ بھوک سے نڈھال ہیں، برا حال ہے، غشی پڑ جاتی تھی ان کو، گر جاتے تھے، لوگ کہتے دورہ پڑ رہا ہے، کوئی کہتا مکر کر رہا ہے، لیکن بھوک اتنی کہ اپنا آپ بھی سنبھالا نہ جاتا، گر جاتے تھے۔ ایک دفعہ بہت ہی بھوک کی حالت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، آپ نے فرمایا ابو ہر، پیار سے کہا ابو ہر یا ابا ہر، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، پیچھے پیچھے آ گئے، گھر میں داخل ہوئے۔ کہتے میں نے بھی اجازت لی، میں بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کدھر سے آیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے تھے، آپ صرف ہدیہ قبول کرتے تھے، ہدیہ کھاتے تھے۔ صدقہ آ جاتا تو مسکینوں میں خرچ کر دیتے تھے، ہدیہ آتا تو خود بھی کھاتے اور مسکینوں کو بھی دیتے۔ جی فلاں شخص مرد یا عورت نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ابا ہر، ابو ہریرہ کو پھر پیار سے فرمایا جی لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ، وہ جو اصحاب صفہ ہیں نا، وہ جو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر یہاں جمع ہیں دین سیکھنے کے لیے، اور ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ جو اصحاب صفہ ہیں ان کو تو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ بھوک سے میرا برا حال ہے، جان نکل رہی ہے، ایک پیالہ ہے، حق تو میرا بنتا تھا نا، لیکن یہاں آپ تمام کو بلا رہے ہیں، کیا ملے گا؟ ایک گھونٹ بھی شاید نہ آئے۔ دل میں اس طرح کے وسواس پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بات کو مانے بنا چارہ بھی نہیں۔ آپ کی بات وہ ماننی ہے جو بھی نتیجہ نکلے۔ یقین ہے کہ پیارے آقا جو فرماتے ہیں اسی میں حکمت ہے، اسی میں فوائد میں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ کہتے میں چلا گیا، جا کے ان کو بلایا، فوراً سب چل پڑے۔ وہ بھی اسی طرح بیچارے بھوکے رہتے تھے، کہیں سے کچھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ صبر و شکر سے بیٹھے رہے۔ اجازت لی، گھر میں داخل ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہر، جی آقا حاضر، یہ پیالہ پکڑو اور ان کو پلاؤ۔ بھوک سے جان نکل رہی ہے، ہاتھ میں پیالہ ہے، پینے کا بھی حکم نہیں، لیکن یقین ہے کہ آپ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، اسی میں خیر و برکت۔ کہتے ہیں میں نے ایک ساتھی کو پکڑایا، اس نے اپنے لبوں سے لگایا، پینا شروع کیا، سیر ہو گیا پورا، اپنی اس نے خواہش پوری کی، جتنی اس کو چاہت تھی اس نے پیالے سے پانی پیا، پیالہ اسی طرح موجود ہے جی، کچھ بھی کمی نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے واپس دیا، میں نے دوسرے کو پکڑایا، اس نے بھی جتنی اس کی چاہت تھی پیا، واپس کیا، میں نے تیسرے کو پکڑایا، کرتے کرتے سب نے پی لیا، اور میں اور نبی علیہ السلام باقی بچ گئے۔ میں نے پیارے آقا کو پکڑایا، آپ نے اپنے دستے مبارک میں پکڑا، ہاتھ پہ رکھا، میری طرف نگاہ کی اور مسکرا دیے، آپ ہنس پڑے۔ فرمایا ابو ہر، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میں اور تو بچ گئے؟ جی آقا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو اور پیو۔ میں نے اس کو اپنے منہ سے لگایا اور میں نے شراب ہو کر اس کو پی لیا، اسی میں اس دودھ اسی طرح موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی، میں نے پھر پینا شروع کیا۔ آپ بار بار مجھے کہتے رہے کہ پیو پیو، بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ میں نے کہا آقا اب تو کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پکڑاؤ۔ اللہ کا شکر ادا کیا، بسم اللہ پڑھی، اور آپ نے ان تمام طالب علموں کا جھوٹا آپ نے اپنے پیارے لبوں سے لگا کر آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس طرح یقین رکھے پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین پہ، جیسے ابو ہریرہ کو یقین، اور اللہ نے ایک معجزہ دکھا دیا، ایک پیالہ، اس سے کتنے ہی لوگ سیراب ہوئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ان کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اوپر اٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کیا اور پھر فرمایا جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو مطلب یہ تھا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں۔ گھر والوں کی چیخیں نکل گئیں اور آوازیں بھی کچھ نکلیں۔ تو آپ نے فرمایا نہ بھائی، اپنے بارے میں کوئی برا لفظ نہ بول دینا کہ مارے گئے، لٹ گئے، اس طرح کی کوئی ایسے الفاظ نہ بول دینا جو بد دعا کا مفہوم رکھتے ہوں۔ کیوں؟ تم جو بھی کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کی بخشش فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ اس کے جو لواحقین ہیں ان میں تو اس کا نائب بن جا، اے اللہ ہماری بھی اور اس کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما، اے اللہ اس کے لیے اس کی قبر میں نور اور روشنی پیدا فرما۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آدمی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، میں اور آپ سب کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ چلے گا، کیونکہ اللہ نے قسمیں کھا کر قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ہم ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے۔ ساری زندگی ہماری امتحانات میں رہتی ہے، ابتلاؤں میں اللہ کی طرف سے امتحانات اور آزمائشوں میں رہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ خوشیاں دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے، غمی دے کر بھی اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو کوئی بھی مصیبت پہنچ جائے، چھوٹی ہے بڑی ہے، کسی قسم کی، مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، اور وہ یہ پڑھ لے، یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم تو صرف فوت شدگان کی جب خبر سنتے ہیں کسی کی وفات کی تو پھر انا للہ پڑھتے ہیں، صرف اسی موقع پر نہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ بڑی رحمتیں، نوازشیں، ہدایت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ادھر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی بھی مصیبت پہنچے، کسی قسم کی بھی، چھوٹی سے چھوٹی بھی، تو ہم یہ پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی۔ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، اسی کی طرف ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر نصیب فرما، اور وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے نا مجھے اس سے بہتر نصیب فرما، مجھے اس کا اچھا نعم البدل نصیب فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ یہ پڑھ لے تو اللہ ضرور ضرور اس کو اس سے بہتر نصیب فرما دیتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے آپ سے یہ سن رکھا تھا، میرے خاوند فوت ہو گئے، اب میں سوچنے لگی پیارے آقا کا فرمان برحق سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، بالکل سچ ہے، لیکن ادھر میرا خاوند فوت ہوا ہے، بھلا میرے خاوند سے بھی کوئی بہتر ہوگا؟ میرے بھائیوں بڑی محبت تھی ان کی، سیدہ ام سلمہ اور ابو سلمہ کی بڑی محبت تھی۔ جب یہ فوت ہوئے ابو سلمہ تو کہتے تھے یہ عرب کی یہی تو ایک بیوہ عورت ہے، لوگوں میں بھی یہ بات تھی، کہتی لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سچ تھا، اور میں کیا سوچتی تھی ادھر کہ ابو سلمہ سے بھلا میرے شوہر سے بہتر کوئی شخص، کوئی انسان دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا بتایا ہوا وظیفہ وہ میں پڑھتی تھی۔ تو وہی ہوا کہ چند ہی دن گزرے، اللہ رب العزت نے میرے اس خامد کے بدلے میں مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسا شوہر نصیب فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے اپنی ایک دو وہ کمزوریاں بیان کی کہ حضور میری ذرا طبیعت تیز ہے، میرے بچے بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا مزاج نارمل ہو جائے گا، بچوں کا بھی اللہ وارث ہے۔ تو بھائیو یقین رکھیے اس طرح، بالکل اس طرح، اور پیارے آقا علیہ السلام کا تو فرمان ہے آپ دعا مانگیں یقین کے ساتھ،
اب کبھی نہ کہا کریں کہ پتہ نہیں اللہ کب سنے گا، نہ میرے بھائیوں، بالکل ایسا نہ کہا کریں، یہ ہماری غلطی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے میں سنتا ہی نہیں، جواب بھی فوراً دیتا ہوں۔ یہاں کسی کو خاص نہیں کیا کہ فلاں ولی اللہ، متقی، فلاں نبی، پیغمبر، صوفی وہ مانگے گا تو پھر سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے اور جیسے بھی انداز میں پکارے میں جواب بھی دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی ظلم کی دعا نہ مانگی ہو اور اس نے شریعت کے خلاف کوئی دعا نہ مانگی ہو، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن بھائیو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ ہمیں نہ ملے تو ہم چونکہ جلد مزاج لوگ ہیں نا، ہم انسانوں کی طبیعت میں عجلت رکھی گئی ہے اور ہمیں کہا گیا یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ تم واقعی جلد بازی میں رہتے ہو یا اپنی اس کمزوری پہ کنٹرول کرتے ہو۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کب سنے گا، پتہ نہیں کب ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ نہ میرے بھائی، فوراً قبول ہوتی ہے، جب بھی مانگیں قبول ہوتی ہے۔ ہاں اللہ ہمارا پابند نہیں ہے، وہ ایسے قبول کرتا ہے جیسے اس کی چاہت ہوتی ہے، وہ اس طرح ہم کو دیتا ہے جیسے اللہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ممکن ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اس میں ہمارے لیے شر ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کے بدلے میں اللہ وہ عطا فرماتا ہے جس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام واضح فرما چکے ہیں کہ بندہ جب مانگتا ہے نا تو اللہ کبھی تو وہی دے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس مانگی ہوئی دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت جو اس پہ آنی تھی اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے سٹور کر لیتا ہے کہ کل اس کو زیادہ ضرورت پڑے گی۔ تو بھائی یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی آپ اللہ سے مانگیں، شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ واقعی سن رہا ہے، واقعی وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا اللہ سے کچھ اعتماد بھی تو کم ہو چکا ہے نا، ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں، دلچسپیوں میں پھنس کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھلا دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کس طرح قدرت اور اقتدار رکھتا ہے، اس میں ذرا ہماری کمزوری ہے۔ تو یقین رکھ کے اللہ رب العزت سے مانگا کریں، اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور مصیبت کوئی بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دوسری کتب میں موجود، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچ جائے، کوئی اس کو دکھ پہنچ جائے، کوئی بیماری پہنچ جائے، کوئی ہلکی سی فکر بھی اس کو لاحق ہو جائے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ بخار ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے آقا آپ کو تو بخار ہے۔ ہاں اجل، مجھے واقعی بخار۔ حضور آپ کو تو اتنا بخار ہے جتنا ہم میں سے دو شخصوں کو، اتنا تیز بخار؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا ہی بخار ہوتا ہے جتنا دو شخصوں کو بخار ہو۔ میں نے کہا آقا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو درجات بھی زیادہ عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان اس کو کوئی بھی مصیبت پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس مصیبت کو، بیماری کو اللہ اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو بھائیو اللہ رب العزت سے یقین رکھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ان کو یہ سمجھ کر کہ میرا رب اس طرح راضی ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، میں صبر سے کام لوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کہ اے مومنو اللہ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا کہ مصیبتیں آنی ہیں، اللہ سے مدد بھی تمہیں مانگنی پڑے گی، ہیں تو ہم سارے اللہ ہی کے فقیر اور محتاج، تو اللہ نے فرمایا اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد مانگنی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے شہداء کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ڈر کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، نقصان کے ساتھ، اولاد میں، مالوں میں، پھلوں میں، نقصان کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، جو اس آزمائش کے موقع پر واویلا نہیں کریں گے، صبر سے کام لیں گے، صبر و برداشت کے ساتھ کام لیں گے، تو ان کے لیے خوشخبری، اے پیغمبر ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر فرمایا کہ جن کو کوئی بھی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون،
اور پھر فرمایا ان کے لیے صلوات ہیں. درود کو عربی میں صلات کہتے ہیں، صلات کی جمع صلوات. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے صبر کرنے والوں پر صلوات آتی ہیں اور رحمت اترتی ہے. اور فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے وہ واقعہ نقل فرمایا، ایک ہی آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جس میں ایک عورت پر آزمائش آئی تھی، اس کے دودھ پیتے بچے کے حوالے سے دی، اور اس عورت نے اس بچے کے لیے پانی کو ڈھونڈنے کے لیے 2 پہاڑیوں پر چڑھ چڑھ کر پانی کو تلاش کیا تھا. کبھی وہ جاتی صفا پہ کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے میرے بیٹے اسماعیل کے لیے، کبھی اماں ہاجرہ وہ مروہ پہ چڑھتی کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے. بچہ دودھ اور پانی اس کے لیے تڑپ رہا ہے، ماں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. کبھی ادھر چڑھتی ہے کبھی ادھر. 7 بار اس نے یہ چکر لگائے. 7ویں بار جب پہنچی تو اس کو ایک آواز سنائی دی. تو اس نے اپنے آپ سے کہا یعنی چپ. پھر کان لگائے تو آواز دوبارہ سنی. تو پھر اس نے کہا آواز تو آ گئی، کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو. تو دیکھا کہ جہاں بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام وہاں فرشتہ موجود ہے. تو اس فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے یا اپنی ایڑی کے ذریعے زمین کو مارا اور وہاں سے پانی ابل پڑا. تو خیر میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کتنی بڑی آزمائش تھی. میں اور آپ نہیں پہچان سکتے، ہم مرد ہیں، یہ مائیں ہی پہچان سکتی ہیں. جب ان کا دودھ پیتا بچہ اس پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو ماں پر کیا بیتتی ہے جی. تو اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی. کوئی آدم زاد نہیں وہاں پر، کچھ بھی نہیں تھا. مکہ کے علاقے میں کچھ بھی نہیں تھا، پانی پینے کو نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر گئے، صرف ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور ایک توشہ خان میں تھوڑی سی کھجوریں چھوڑ کر. جب وہ ختم ہو گئیں تو پھر بری حالت ہو گئی تھی ماں کی اور بچے کی. تو اس نے صبر کیا تھا. اور جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے تھے تو اس پیچھے سے واضح دے رہی ابراہیم ابراہیم. تو وہ مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے. پاس پہنچی اور کہا مجھے کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی پانی پینے کو انسان بھی نہیں. وہ چپ ہیں. پھر کہنے لگی خود ہی اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اب بولے ہاں اللہ کا حکم تھا اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس بی بی کا یقین دیکھیے، اللہ پر ایمان دیکھیے. کہتی ہے کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں جانے دے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو پھر وہی ہوا، خود ہی واپس چلی گئی. اور ادھر یہ آزمائش آئی پانی کے موقع پر، پانی چاہیے تھا. تو اللہ رب العزت کو اس بی بی کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ آج ہم حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں. اللہ ہم سب کو بار بار توفیق نصیب فرمائے. تو اس وقت تک حج ہی پورا نہ ہو، عمرہ ہی پورا نہ ہو جب تک ہم اس بی بی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صفا مروہ میں 7 بار چکر نہ لگا لیں. اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ سب کو اور تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ، اپنے پیارے پیغمبر کے فرامین پہ مکمل یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اپنی ساری زندگی اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، ایک بچہ ہم اس کو ہوا میں اچھالیں، آپ کا بھائی ہے چھوٹا، آپ کا بیٹا ہے، نواسا ہے، پوتا ہے،
آپ کو اس سے پیار ہے، کھیل رہے ہیں، آپ اس کو ہوا میں اچھالتے ہیں، اور ہوا میں اچھالی ہوئی چیز نے نیچے گرنا ہوتا ہے، یہ ڈر کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں بچہ ہنس رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کچھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ میں جس کے ہاتھوں میں ہوں وہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے، اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے جب سے کچھ سمجھا ہے، یہ میرے ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ میرے دادا جی، یہ میرے نانا جی، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، مجھ سے کھیلتے ہیں، تو اب بھی مجھے ہوا میں اچھالتے ہیں، گرنے نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے وہ مطمئن ہے، خوش ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ کس کے ہاتھوں میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھوں میں۔ ہم کسی آزمائش میں آ جائیں پھر بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہمیں اللہ پر یقین ہے تو یقین جانیے وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، وہ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ اجر نصیب فرمائے گا، پہلے سے بھی زیادہ رفعتیں اور بلندیاں آپ کی منتظر ہیں۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر جھک جائے، ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اللہ کی خاطر آپ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا دعویٰ چھوڑ دیں، جھک جائیں، تواضع اختیار کر لیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ضرور ضرور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں کسی مال میں سے کچھ بھی خرچ کر دے، کسی مال میں سے کچھ بھی خرچ کر دے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نصیب فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین پہ یقین رکھیے، اللہ کے فرامین پہ بھی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم اگر کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے، اور یقیناً ہماری زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ کوئی کوتاہی اپنی چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہم پہ غالب ہوتا ہے، ہمارا نفس بار بار کھینچ کر ادھر لاتا ہے۔ ادھر اللہ کا فرمان بھی برحق ہے کہ نماز سے یہ کام چھوٹ جائے گا، لیکن چھوٹ نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، یقین کر کے دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں ایک بچہ وہ ہمارے کہنے پہ کچھ حرکتیں کرتا ہے، ہمیں پیارا لگتا ہے، ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ آج نہیں تو کل جس قدر ہماری نماز میں خلوص اور دھیان پیدا ہوتا جائے گا، اسی قدر جلد از جلد ہم سے گناہ بھی چھٹتے چلے جائیں گے، ہمارے گناہ پتوں کی طرح جھڑتے بھی چلے جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ تمام انعامات عطا فرمائے گا جن کا نبی علیہ السلام نے ذکر کر رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ امام کا حساب سیدھی کر رہے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، پچھلے صف پر تو نہیں ہیں، اور کسی سے آگے کریں، ایڑیاں برابر کریں، اور مردوں کی چادریں شلواریں جن بھائیوں کے پاس موبائل ہے اس کو مالك يوم الدين، إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.